بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے سورۃ الکہف میں 4 قصے بیان فرمائے، جن میں بہت سی عبرتیں اور بہت سی نصیحتیں پنہاں ہیں۔ ان قصوں میں سے ایک قصہ کہ جب بادشاہت یا سلطنت تمہیں مل جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایک نیک بندے کا ذکر فرمایا کہ جسے ہم نے بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی تھی، اس نے کیا اس کا کردار تھا، وہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھا۔ اس لیے کہ جب بھی کسی کو بادشاہت اور جاہ و منصب سے نوازا گیا، لوگوں پر حکمرانی کا موقع ملا، تو انہوں نے ہمیشہ ظلم و ستم ڈھائے اور زمین میں فساد مچایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایک نیک بندے کا ذکر بیان فرمایا۔ ایک نیک قسم کا حکمران تھا جس کے پاس مشرق سے لے کر مغرب تک کی حکمرانی تھی اور ہر طرح کے اسباب اور وسائل کی فراوانی تھی، لیکن اس نیک بندے نے زمین میں فساد پھیلانے کے بجائے اصلاح کا کام کیا اور غرور و تکبر کرنے کے بجائے تواضع اور انکساری سے کام لیا۔ اس بندے نے اسے موقع ملا تو اس نے اصلاح و ترقی کا کام کیا، ظالموں کا قلع کما کیا، انہیں ختم کیا اور شر پسندوں کے شر سے عوام کو محفوظ رکھا۔ تو یہ ایک بادشاہ اور سلطان کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے، یہ صفات ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں اس نیک بندے کا ذکر کر کے اس کے کردار کو سامنے رکھا، اور یہاں پر ایک اور واقعہ بھی اللہ رب العزت نے اسی کے تحت بیان فرمایا کہ جب ایک قوم نے اس سے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، اس لیے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دیجئے، ایک بند تعمیر کر دیجئے تاکہ ہم لوگ یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس چیز کی اجرت بھی دیں گے، یعنی آپ ہمارے لیے یہ کام کریں گے تو ہم آپ کو اجرت بھی دیں گے۔ اس نیک بندے نے مال کی پیشکش ٹھکراتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے اور نہ مجھے مال کا لالچ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو کچھ مجھے دے کر نوازا ہے وہ افضل اور بہتر ہے۔ جیسے نبی برحق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے بھیجے ہوئے تحفے کے جواب میں کہا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اسی طرح اللہ رب العزت کے نیک بندے رشوت نہیں لیتے اور نہ دوسروں کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے اس نیک بندے ذوالقرنین نے بھی پورے یقین کے ساتھ اور بڑے واضح الفاظ میں واضح طور پر یہ کہا، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینہم ردما، کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت کے ذریعے سے، کام کے ذریعے سے میری مدد کرنا، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند جو ہے وہ تعمیر کر دوں گا، بند بنا دوں گا۔ چنانچہ وہ لوگ پورے طور پر بند کی تعمیر میں شریک رہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج قید ہو گئے، اور اسی طرح وہ قیامت تک قید رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت انہیں نکلنے کی اجازت دے گا تو اس وقت وہ نکلیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کا قصہ بیان فرما کے
کہ وہ ایک نیک بادشاہ تھا اور ایک نیک سلطان تھا، اور اس نے اس کام کی کہ جب مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت اس کی تھی، اس کام پر اس نے کوئی اجرت بھی نہیں لی، یعنی کام کیا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک تو حکمرانی ہے، تو چنانچہ قوم سے کوئی پیسہ نہیں لیا کہ میں تم سے جو ہے وہ کوئی اجرت نہیں لیتا، کبھی اس نے غرور و تکبر نہیں کیا، بلکہ سہولیات کا خیال رکھا، اصلاح اور ترقی کا کام کیا، فلاح بہبود کا اس نے کام کیا۔ تو اللہ رب العزت یہ قصہ بیان فرما کے ہمیں بھی نصیحت فرما رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں، ایک سبق دے رہے ہیں کہ جب تمہیں بھی حکمرانی کا موقع ملے، وہ حکمرانی یہ نہیں کہ بھئی ایک ملک کی حکمرانی ہے یا کئی ملکوں کی حکمرانی ہے، کسی بہت سی قوموں کی حکمرانی ہے، نہیں، کسی ایک قوم کے بھی آپ سربراہ بنا دیے جائیں، آپ بڑے بنا دیے جائیں، گھر میں بھی آپ بڑے ہیں، تو پھر اس اعتبار سے اس نیک بندے کی جو کردار ہے نیک بندے کا اور اس کی جو تعلیمات ہیں وہ سامنے رکھ کر ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی، قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔